باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں بے عمل عالم کے متعلق بیان ہوگا۔ بے عمل عالم کے متعلق فرامین باری تعالی سورۃ الاعراف آیت نمبر 176، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5، ان کی مثال جن پر توریت رکھی گئی تھی پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، گدھے کی مثل ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے۔ اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ بے عمل عالم کو کتے اور گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے علم میں تو اضافہ ہوتا ہے لیکن ہدایت نہیں بڑھتی، اس کی اللہ تعالیٰ سے دوری ہی بڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے عمل عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ ان کے گرد ایسے چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بدترین مخلوق برے علماء ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بروز قیامت لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے علم سے نفع نہ دیا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاہل کے لیے تو ایک مرتبہ خرابی ہے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ علم حاصل کر لیتا، مگر بے عمل عالم کے لیے 7 مرتبہ خرابی ہے، یعنی یہی علم اس کے لیے بربادی کا سبب بنے گا، کیونکہ اسے بروز قیامت کہا جائے گا، تو نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا اور نعمت علم پر کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس طرح کی کئی روایات علم کے بیان میں علماء آخرت کی علامات کے ضمن میں ذکر ہو چکی ہیں، مگر یہ تمام روایات گناہ گار و بدکار عالم کی خواہش کے مطابق نہیں، اس کی خواہش کے مطابق وہ روایت ہیں جن میں علم کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ چنانچہ شیطان ایسے عالم کو اس کی قلبی خواہش کی طرف جھکاتا ہے، اور یہ بعین دھوکہ ہے، کیونکہ اگر وہ نظر بصیرت سے دیکھے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ جو مثال پیچھے گزری ہے وہ اسی کے بارے میں ہے، اور اگر بنظر ایمان دیکھے تو جس ذات نے علم کے فضائل بیان فرمائے ہیں اسی نے علماء سوء یعنی برے علماء کی مذمت بھی فرمائی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ بے عمل علماء کا حال جاہلوں سے بھی بدتر ہوگا۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے باوجود بھی وہ یہ سوچے کہ میں درست ہوں تو یہ بہت بڑا دھوکہ اور غلط فہمی ہے۔ وہ شخص جو اس بات کا دعوے دار ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے ناموں اور دیگر روحانی چیزوں کا علم حاصل ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی و خلاف ورزی کرے، تو یہ شخص بھی بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہے۔ مثلا ایک شخص بادشاہ کی خدمت کرنے کا ارادہ کرے اور بادشاہ کی شکل، رنگ و روپ، عادت و اطوار، خط کاٹ، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ سب معلوم کر لے، لیکن یہ نہ جان سکے کہ بادشاہ کس چیز کو ناپسند کرتا ہے اور کس بات پر ناراض ہوتا ہے اور کس بات سے راضی، یا پھر ان باتوں کو بھی جان لے مگر خدمت کے ارادے کے ساتھ ساتھ
ایسے افعال کرے جو بادشاہ کی ناراضی کا باعث ہیں، اور جس قسم کا لباس، حیت، گفتگو اور حرکات و سکنات وغیرہ بادشاہ کو پسند ہیں اسے نہ اپنائے۔ ان سب کے باوجود وہ بادشاہ کے دربار میں جا کر اس کا قرب اور خاص ہونا چاہے، جبکہ اس میں وہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں جو بادشاہ کو ناپسند ہیں، اور جو باتیں بادشاہ کو پسند ہیں اسے چھوڑے ہوئے ہے، تو وہ بادشاہ کو ذاتی طور پر جاننے، اس کے نام و نسب اور شہر کے نام کے بارے میں معلومات رکھنے، نیز غلاموں کے ساتھ اس کے سلوک اور رعایا کے ساتھ اس کے معاملات کو جاننے کے سبب اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ ایسا شخص بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ اس کے برخلاف اگر یہ شخص ان تمام باتوں کو نہ بھی جانے اور صرف بادشاہ کی پہچان رکھے اور اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے اس کا قرب حاصل کرنے میں مشغول ہو جائے تو یہ ضرور بادشاہ کا خاص درباری بن جائے گا۔ اسی طرح باطنی علوم کے دعوے دار شخص کا تقویٰ و پرہیزگاری اختیار نہ کرنا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسے اللہ کی پہچان صرف ناموں سے ہے، معنی سے نہیں۔ اگر اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور تقویٰ اختیار کرتا، کیونکہ عقل مند آدمی جس طرح شیر کی پہچان رکھتا ہے تو اس سے خوف کرتے ہوئے بچتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، مجھ سے اس طرح خوف رکھو جس طرح نقصان پہنچانے والے درندے سے خوف رکھتے ہو۔ البتہ وہ شخص جسے شیر کا نام، رنگ و شکل معلوم ہو مگر اس سے خوف نہ رکھے تو گویا اس نے شیر کو پہچانا ہی نہیں۔ لہذا جسے ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس کی ایک صفت بے پرواہ ہونا بھی ہے کہ وہ تمام جہانوں کو ختم کر دے تو اسے کچھ پرواہ نہیں، اور ایک صفت قادر ہونا بھی ہے کہ اس جیسے لاکھوں کروڑوں کو بھی ہلاک فرما دے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے تو بھی اس کی قدرت پر کچھ حرف نہیں آئے گا، نہ اسے رحم آئے گا اور نہ ہی کسی کا رونا پیٹنا اس کے کام آئے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ فاطر آیت نمبر 28 میں، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ زبور شریف کی ابتدا میں لکھا ہے کہ دانائی یعنی عقل مندی کی بنیاد اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اہل علم کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا ہی کافی ہے اور جاہل کے لیے ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے دھوکے میں مبتلا رہنا ہی کافی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، اس نے کہا فقہا تو اس بارے میں کچھ اور کہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم نے کسی فقیہ کو دیکھا ہے؟ پھر فرمایا، فقیہ تو وہ ہوتا ہے جو رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، دن میں روزہ رکھتا اور دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فقیہ وہ ہوتا ہے جو نہ تو کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی جھگڑا کرتا ہے۔ حکمت یعنی علم دانائی کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے، اگر اس کی بات قبول کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور قبول نہ کی جائے تو پھر بھی شکر ادا کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ فقیہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور ممنوعات کی پہچان رکھتا ہے اور اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی بات ناپسند ہے اور کون سی پسند، اور یہی وہ عالم ہے جس کے متعلق فرمایا گیا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، اور جو عالم ان صفات کا حامل نہ ہو وہ دھوکے کا شکار ہے۔
دوسرا گرو وہ ہے جس نے خوب علم حاصل کر کے علم بھی کیا، عمل بھی کیا، لیکن ان کا عمل صرف ظاہری طور پر نظر آنے والی عبادات سے متعلق رہا۔ یہ لوگ اپنے دل کی اصلاح کے معاملے میں غفلت کا شکار ہے، مثلا تکبر، حسد، ریا، اقتدار و بلندی کی طلب، اپنے ہم منصب لوگوں کو برائی پہنچانے کا ارادہ اور عوام میں مقبولیت کی خواہش کرنا۔ ان علماء میں بعض کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان باتوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، لہذا یہ لوگ ان باطنی امراض کے دلدل میں مسلسل دھنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ نہ تو ان امراض سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی ان باطنی امراض کی مذمت بیان فرمانے والی احادیث کی طرف نظر کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معمولی ریاکاری بھی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عزت و مال کی چاہت منافقت کو اس طرح پروان چڑھاتی ہے جیسے پانی سبزی کو اگاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی باطنی امراض کی مذمت پر مشتمل بہت سی روایات ہیں جو ہم نے اخلاق مذمومہ کے ضمن میں مہلکات کے بیان میں ذکر کر دی ہے۔ اس دوسرے گروہ سے تعلق رکھنے والے علماء اپنے ظاہر کو تو خوبصورت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر باطن کی اصلاح کرنے میں غافل نظر آتے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھول جاتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا، وہ تو صرف تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ نیز یہ علماء ظاہری اعمال کی خبر گیری تو رکھتے ہیں مگر دل کی طرف سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ دل کو صاف ستھرا رکھنا ہی اصل ہے، کیونکہ نجات کا حقدار وہی ہوگا جو بارگاہ الہی میں سلامت دل لے کر حاضر ہوگا۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر 190 میں، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ باطن کی اصلاح سے غافل علماء کی چند مثالیں ہم یہاں پیش کریں گے۔ ان کی مثال گٹر جیسی ہے جس کی باہری دیواروں پر چونا کیا ہوتا ہے اور اندر سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہوتے ہیں، یا ان کی مثال خبروں کی طرح ہے جن کا ظاہر تو ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے مگر اندر کوئی سڑا ہوا مردہ پڑا ہوتا ہے، یا پھر ان کی مثال اندھیرے و تاریکی میں ڈوبے اس گھر کی طرح ہے جس کی چھت پر ایک چراغ رکھا ہوا ہے جو گھر کے بیرونی حصے کو تو روشن کر رہا ہے مگر اندرونی حصے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ یا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے گھر میں بادشاہ کی دعوت کی ہو اور گھر کے باہری دروازے پر تو خوبصورت رنگ کروایا ہو مگر گھر کے اندر گندگی کا ڈھیر لگا ہو۔ ان تمام کام کرنے والے لوگ یقیناً دھوکے اور غلط فہمی کا شکار ہیں، بلکہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کاشتکاری کرتے ہوئے کھیتی اگائی مگر اس کے ساتھ ایک ایسی گھاس بھی اگائی جو اس کھیتی کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اس گھاس کو اس کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دو، مگر اس نے اس گھاس کا اوپری حصہ اور پتیاں توڑنا شروع کر دیں اور جڑوں کو یوں ہی رہنے دیا، جس سے جڑیں مضبوط ہو گئیں اور گھاس دوبارہ اگائی اور کھیتی کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح گناہ کی کھیتی دل میں پیدا ہونے والے برے خیالات میں ہیں جو
شخص اپنے دل کو اس سے پاک نہیں کرے گا وہ ظاہری عبادت بجا لاتا ہے، مگر بہت سی آفات میں بھی مبتلا رہتا ہے، بلکہ یہ اس خارش کے مریض کی طرح ہے جسے ڈاکٹر کہے کہ تمہاری بیماری کا علاج دوائی پینے اور جسم پر مرہم لگانے میں ہے۔ وہ مریض اپنے جسم پر مرہم تو لگائے مگر دوائی نہ پیے، بلکہ ایسی چیزیں کھائے جن سے خارش میں مزید اضافہ ہوتا ہے، تو اس کی خارش صرف مرہم لگانے سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی خارش باطنی خرابی کی وجہ سے نکل رہی ہے۔ دھوکے کا شکار علماء کا تیسرے گروہ میں وہ علماء شامل ہیں جو اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ شریعت میں باطنی امراض کی مذمت بیان کی گئی ہے، مگر وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان میں یہ خرابیاں نہیں پائی جاتی، اور ان کے بلند مرتبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ان امراض میں مبتلا نہیں فرماتا، اور اس میں صرف عوام کی آزمائش ہوتی ہے جو ان کے علمی مقام تک نہیں پہنچے۔ ایسے لوگوں پر جب تکبر اور کسی دنیاوی عزت و منصب کی طلب ظاہر ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ تکبر نہیں ہے، یہ دین کے معزز ہونے کی تمنا ہے، اس میں علم کے بلند مرتبے ہونے کا اظہار ہے، اس میں تو دین الہی کی مدد اور بد مذہبوں اور بدعتیوں لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کا مقصد ہے۔ اگر میں گھٹیا قسم کے کپڑے پہنوں، بیٹھنے کی جگہ گھٹیا قسم کی ہو، تو دین کے دشمن مجھ پر ہنسیں گے اور خوش ہوں گے، اور میری بے عزتی میں دین اسلام کی ذلت ہوگی۔ اس وقت دھوکے اور غلط فہمی کے سانپ کا ڈسا ہوا یہ عالم بھول جاتا ہے کہ اس کا دشمن شیطان ہے، جس سے اس کے رب تعالیٰ نے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ شیطان اس کے اس فعل پر خوش ہوتا اور اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس وقت اسے یاد نہیں رہتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے ذریعے دین اسلام کی مدد فرمائی اور کس چیز کے ذریعے کفار کو ذلیل و رسوا کیا، اور یہ بھی بھول جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاجزی و انکساری کرنے کا انداز کیا تھا، اور کس طرح فخر و فاخر پر صبر و شکر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی عاجزی کا واقعہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی فتح کے وقت ایک عام سا لباس پہنا ہوا تھا۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے معزز کیا ہے، لہذا ہم کسی دوسری چیز کے ذریعے عزت نہیں چاہتے۔ پھر دھوکے میں مبتلا یہ عالم سلک، مجری، حریر اور ریشم کے باریک کپڑے جن کا پہننا حرام ہے پہنتا، عمدہ گھوڑوں پر سوار کرتا، اور یہ خیال کرتا ہے کہ اس میں علم کی عزت اور دین کی عظمت کا اظہار ہے۔ اسی طرح یہ عالم جب اپنے حسد کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ سخت رویہ اپناتا ہے جو اس کے ہم منصب ہیں، یا جو لوگ اس کی بات کا رد کرتے ہیں، ان کے بارے میں زبان کھولتا ہے، تو یہ نہیں سوچتا کہ یہ حسد ہے، بلکہ کہتا ہے یہ تو حق بات پر غصہ اور اہل باطل کی دشمنی اور ان کے ظلم پر ان کا رد ہے۔ حالانکہ یہ کچھ دیر کے لیے سوچے، اگر کسی دوسرے عالم پر اسی طرح اعتراضات کیے جائیں یا کسی اور کا منصب اس سے چھینا جائے تو کیا اب یہ اسی طرح سخت رویہ اپنائے گا یا نہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہو تو سمجھ لے کہ اس کا غصہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اور اگر جواب نہ میں ہو تو جان لے کہ اس کا غصہ اپنی ذات کے لیے اور اپنے ہم منصب لوگوں سے حسد کی وجہ سے ہے۔ اگر دل میں خوشی محسوس ہو رہی ہو تو سمجھ جائے کہ یہ اس کے باطن کی خباثت ہے۔ اسی طرح جب یہ اپنے علم اور عمل کے ذریعے ریاکاری اور دکھاوا کرتا ہے، اور جب اس کے دل میں ریا کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو کہتا ہے افسوس کی بات ہے، امیر
مقصد تو علم و عمل کی عزت و عظمت کا ظاہر کرنا ہے۔ افسوس کی بات ہے، میرا مقصد تو علم و عمل کی عزت و عظمت کا ظاہر کرنا ہے تاکہ لوگ میری پیروی کرتے ہوئے دین اسلام کے قریب آئیں، ہدایت پائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا پائیں۔ غلط فہمی کا شکار یہ عالم اس وقت یہ نہیں سوچتا کہ لوگ اگر دوسرے کی پیروی کریں تو اسے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس بات سے ہوگی کہ لوگ اس کی پیروی کریں، کیونکہ اگر اس کا مقصود صرف لوگوں کی اصلاح کرنا تھا تو اصلاح کسی کے ذریعے بھی ہو، اسے ہر صورت میں خوش ہونا چاہیے۔ جس طرح کسی کا نوکر بیمار پڑ جائے اور وہ اس کا علاج کروانا چاہے تو اس کی خواہش ہوگی کہ بس نوکر صحت یاب ہو جائے، علاج کوئی بھی کرے۔ بعض اوقات یہ عالم اس بات سوچتا ہے تو شیطان یہاں بھی اسے دھوکے میں مبتلا کر کے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ میں اس وجہ سے خوش نہیں ہو رہا کہ لوگ میری پیروی کریں گے، بلکہ میں تو اس وجہ سے خوش ہو رہا ہوں کہ لوگ جب میرے ذریعے ہدایت کا راستہ طے کریں گے تو اس پر مجھے اجر و ثواب ملے گا اور اس طرح مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو یہ عالم اپنے دل و دماغ میں سوچتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن سب کی خبر رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی آ کر اسے یہ خبر دے کہ تمہارے لیے علم کا ظاہر کرنے اور بیانات کرنے سے زیادہ ثواب اس بات میں ہے کہ تم گوشہ نشینی اختیار کرو، اور اس کے ساتھ ہی اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور پھر زنجیروں میں جکڑ دیا جائے تو ضرور وہاں سے رہائی پانے کی کوشش کرے گا اور زنجیروں کو کھول کر دوبارہ ایسی جگہ چلا جائے گا جہاں اسے درس و تدریس اور وعظ و نصیحت وغیرہ کے ذریعے کوئی دنیاوی منصب ملے۔ اسی طرح جب ایسا عالم بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے سامنے عاجزی اور محبت اظہار کرتا ہے، اور جب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ظالم حکمرانوں کے سامنے عاجزی کرنا حرام ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ افسوس کی بات ہے، یہ تو اس وقت منع ہے جب ان سے مال و دولت کی امید رکھی جائے، اور تمہاری نیت تو یہ ہے کہ تم مظلوم مسلمانوں کی سفارش اور ان کے دکھ و درد دور کرو گے اور خود کو دشمنوں کی شرارتوں سے محفوظ رکھو گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو جانتا ہے۔ اگر کسی دوسرے عالم کو بادشاہ کے دربار میں مقبولیت حاصل ہو جائے اور وہ سب مسلمانوں کی سفارش کرے اور ان سے دکھ و تکلیف دور ہو جائے تو اس کے دل پر صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، بلکہ اس کے بس میں ہو تو بادشاہ کے سامنے اس عالم کی برائی بیان کرے اور اس پر جھوٹے الزامات لگائے۔ اسی طرح بعض علماء تو اس حد تک شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ وہ بادشاہوں سے مال و دولت بھی لے لیتے ہیں، اور جب ان کے دل میں حرام ہونے کا خیال آتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہ مال تم نے اپنے لیے نہیں لیا بلکہ تم تو اسے مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے کاموں میں استعمال کرو گے، کیونکہ تم مسلمانوں کے پیشوا ہو اور تمہارے ہی ذریعے دین اسلام پھیل رہا ہے، تو کیا تمہارے لیے اتنا بھی جائز نہیں کہ تم اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ مال لے لو؟ اس وقت یہ عالم تین طرح کی خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے۔ پہلی خوش فہمی، اس مال کا کوئی مالک نہیں ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ بادشاہ مسلمانوں اور دیہاتیوں سے زبردستی ٹیکس وصول کرتا اور دوسرے اموال کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ جن لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے وہ خود یا ان کی اولاد یا دیگر ورثہ زندہ ہوتے ہیں۔ مثلا 10 آدمیوں سے 10 دینار 10 روپے چھیننے اور ان سب کو ایک ساتھ ملا دیا، اب ان کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، لہذا یوں نہ کہا جائے کہ اس مال کا کوئی مالک نہیں، کیونکہ جن لوگوں سے مال چھینا ہے وہ اس مال کے مالک تو ہیں، لہذا ضروری ہے کہ جن سے مال چھینا ہے انہیں واپس کرے
اور ہر ایک کو 10 دینار لوٹائے، اگرچہ اب پہچان نہ رہی ہو کہ کس کے کون سے دینار تھے۔ دوسری اور تیسری خوش فہمی، تم مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہو اور تمہارے ہی دم خدم سے دین اسلام پھیل رہا ہے۔ حالانکہ اس خوش فہمی میں مبتلا علماء جنہوں نے اپنے دین میں بگاڑ پیدا کر لیا ہے، بادشاہوں کے، سیاستدانوں کے، رؤساء کے ظلم و ستم سے حاصل کیے ہوئے مال کو حلال سمجھ بیٹھے ہیں، دنیاوی عہدوں کی خواہش رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے آخرت سے منہ موڑ بیٹھے ہیں۔ ان کی تعداد ایسے علماء سے بہت زیادہ ہے جو دنیاوی خواہشات سے رغبت نہیں رکھتے، ان سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہیں۔ اے باری تعالیٰ، تو ہمیں ریاکاری اور علم علماء سو سے محفوظ فرما، تو اپنے پاس سے علم لدنی عطا فرما، ہم سب مسلمانوں کو نیک راہ دکھا میرے مالک۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک